بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد محمود رانا، آپ دیکھ رہے ہیں آواز وطن نیٹ ورک۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہے، ہر دل عزیز شخصیت ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، عوامی اور سیاسی سطح پر یکساں مقبول ہے اور سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون یوتھ ساؤتھ پنجاب کے آرگنائزر بھی رہے ہیں اور گزشتہ 10 سالوں سے عوامی خدمت محاذ کے ترجمان کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے 10 سالوں میں عوامی خدمت محاذ کی ترجمانی کی ہے اور عوامی خدمت محاذ کی جو 10 سالہ کارکردگی ہے اور جو 10 سالہ اقتدار میں انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ ان کو عوام تک پہنچایا ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ آج ہمارے ساتھ فہیم احمد خان موجود ہیں۔ ان سے ویسے تو یہ یکساں مقبول ہے، عوامی سطح پر بھی مقبول ہیں، عام آدمی سے لے کر سیاسی سطح پر ان کی مقبولیت ہے، لیکن آج ہم ان سے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو عوامی خدمت محاذ اور نوانی گروپ کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے، ایک شخصیت ادھر گئی ہے، نوانی گروپ کا حصہ بنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ الیکشن میں جو ضلع بکر کی سیاسی صورتحال رہے گی، جو جوڑ توڑ کا سلسلہ رہے گا، اس بارے میں آج ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ فہیم بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں وقت دیا۔ جیسا کہ میں نے ناظرین کو بتایا کہ آپ عام آدمی میں بھی یکساں مقبول ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی آپ کی مقبولیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو خاص پہچان ہے وہ عوامی خدمت محاذ کا حصہ ہونے سے ہے، اور 10 سالوں سے آپ عوامی خدمت محاذ کے ساتھ ہیں، میڈیا ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور عوامی خدمت محاذ کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ ابھی جو حال ہی میں نوانی گروپ کے ساتھ عوامی خدمت محاذ کے اہم رہنما سابق ایم پی عامر نیت خان شاہانی کا اتحاد ہوا ہے، تو آپ اس اتحاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ عامر شاہانی کو کیا تحفظات تھے کہ وہ عوامی خدمت محاذ کو چھوڑ کر، ڈھانڈلا گروپ کو چھوڑ کر نوانی گروپ کا حصہ بن گئے؟ کیا ان کے ساتھ گروپ کی طرف سے کوئی زیادتی کی گئی؟ کیا ان کے ساتھ حق تلفی کی گئی کہ وہ اچانک جو ہے عوامی خدمت محاذ کو چھوڑ کر نوانی گروپ کا حصہ بن گئے؟ اور یا نوانی گروپ کی طرف سے ان کو ایسی کیا پیشکش کی گئی کہ انہوں نے نوانی گروپ کو جوائن کرنا بہتر سمجھا؟ سب سے پہلے تو میں آواز وطن نیٹ ورک کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پر مدعو کیا، اور میرے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ میں آج آواز وطن کا مہمان ہوں، اور آپ کا چینل ماشاءاللہ بہت مختصر وقت میں سب سے زیادہ ویور حاصل کرنے والا بکر کا واحد چینل ہے، جس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ آپ کے جو تبصرے ہوتے ہیں، ویلاگ ہوتا ہے، اور آپ کی جو رپورٹنگ ہے وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے، اور عوام حقائق کو سننا اور جاننا پسند کرتے ہیں۔ اب میں آ جاتا ہوں اپنے سوال کی جواب کی طرف۔ سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا کہ عامر شاہانی کو ہم سے کیا تحفظات ہے جس وجہ سے وہ گروپ چھوڑ گئے، زیادہ بہتر جواب تو عامر شاہانی صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ میں ان کا ہمیشہ سے دل سے احترام کرتا ہوں، ہم اکٹھے یعنی کہ سیاست میں آئے ہیں، اور میں ان کا ہمیشہ ریگارڈ کرتا ہوں۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ بات یہ ہے کہ عامر شاہانی صاحب، ہر بندے اپنے اس کے مفاد ہوتے ہیں، اور اس مفاد کی وجہ سے وہ گئے، ادروائز انہیں کوئی خاص وجہ گروپ چھوڑنے کی نہیں تھی۔ ان کے اپنے مفاد تھے، جہاں انہوں نے بہتر سمجھا وہ اس طرف چلے گئے، ورنہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ خدا نہ خواستہ گروپ کی طرف سے انہیں کوئی پرابلم تھا۔ گروپ کی عادت میں جس طریقے سے انہیں پذیرائی بخشی، شاید ہی کسی اور کو اس طرح بخشی ہو۔ گروپ کی عادت میں ہمیشہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب نے ان کا احترام کے ساتھ پیش آئے، انہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی کہا، اپنے یعنی کہ خاندان میں اگر کبھی بات ہوئی تو ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا صاحب نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی عامر شاہانی کا دفاع کیا کہ وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اور ان کا دفاع کیا۔ اور ہمیشہ ان کے اگر جو کوئی تحفظات بنتے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ قیادت کے سامنے رکھتے، اور اس پہ پھر بیٹھ کے کوئی مشاورت ہوتی، اس کا کوئی حل نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے بغیر کوئی وجہ بتائے گروپ کو چھوڑنا بہتر سمجھا۔ ان کی سیاست ہے، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، آپ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، عامر نیت خان شاہانی نے جب ریزائن کیا، پنجاب اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی گئی عمران خان کی طرف سے پنجاب اسمبلی، اس کے بعد جو ہے وہ لیکن نیشنل اسمبلی قائم تھی، ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب MNA موجود تھے۔ ان کی طرف سے جو نوانی شاہانی گروپ کے جو لوگ ہیں، شاہانی گروپ کے سپورٹرز ہیں، ان کی طرف سے ایک الزام عائد کیا جاتا ہے کہ جب یہ حلقہ بندیاں کی گئی تو عامر نیت خان شاہانی صاحب اقتدار میں نہیں تھے، لیکن ڈھانڈلا گروپ جو ہے، ڈھانڈلا خاندان اقتدار میں موجود تھا۔ تو یہ جو حلقہ بندیاں کی گئی، اس میں عامر نیت خان شاہانی کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ان کے وہ حلقے جہاں پر انہوں نے ترقیاتی کام کرائے تھے، وہ یونین کونسلز، وہ حلقہ پی 93 میں ڈال دی گئی اور حلقہ پی 92 سے نکال دی گئی۔ اس پر عامر نیت خان شاہانی کو تحفظات تھے جو ان کے دور نہیں کیے گئے۔ دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کلیئر کر دوں کہ آپ اسے شاہانی خاندان نہ کہیں۔ شاہانی خاندان اگر ہوتا تو شاہانی خاندان کے تمام بزرگ ادھر اسٹیج پر موجود ہوتے، اور وہ بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ الحاق کریں۔ یہ عامر شاہانی صاحب نے اپنے گروپ کے ساتھ الحاق کیا ہے، اور جہاں تک ان کے بات ہے کہ حلقہ بندیوں میں ان سے نہیں پوچھا گیا،
तो सिंपल सी बात है कि आप माशाल्लाह जांदीदा सहाफी हैं और इन चीज को आप समझते हैं। इसका मतलब है कि वो बतौर MP वो इतने नाअहल थे कि वो अपनी हल्का बंदी नहीं करा सके, और वो इसका इल्जाम MNA को लगा रहे हैं कि आपने हल्का बंदी कराई। MNA कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं लगा हुआ था कि उसने हल्का बंदियां करा दी। और मैं आपको ये बिल्कुल एक बात क्लियर कर दूं, इस चीज का मैं गवाह हूं कि आमिर शानी साहब से 3 मरतबा क़यादत ने राब्ता किया कि हल्का बंदियां हो रही हैं, आपकी तरफ से जो कोई तजवीज़ है तो आप तजवीज़ फराहम करें ताकि उसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर लेके जाया जा सके। लेकिन आमिर शानी साहब ने कोई किसी किस्म की कोई तजवीज़ नहीं दी, जबकि गजनफर अब्बास चीना साहब ने सभा से कुछ तजावीज़ दी और उस पर इम्प्लीमेंट की। अच्छा फ़हीम खान, एक तो आप हमारे पास आए, आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आमिर शानी के साथ जो ढांडला ग्रुप के जो काउंसलर हैं, जो यूनियन के चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, आप क्या समझते हैं कितने लोग उनके साथ चले गए? और आपने एक बात अभी की कि शाहानी ग्रुप ना कहें, क्या नहीं शाहानी तो चले नहीं गए, क्या शाहानी से और भी कोई लोग नाराज हैं उनके अपने घर के? देखिए, ईमानुल्लाह खान शानी साहब की जो सियासत है वो 3 भाइयों पर मुश्तमिल है, एहसानुल्लाह शानी साहब और अनायतुल्लाह खान शानी साहब और ईमानुल्लाह खान शानी साहब। उस रोज आप अगर जो देखें तो आपको अनायतुल्लाह खान शानी साहब की फैमिली तो नजर आएगी, बाकी लोगों की फैमिली नजर आएगी। उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक शानी ग्रुप नहीं था। अगर जो शानी ग्रुप होता तो तमाम शानी बिरादरी वहाँ मौजूद होती और एक उनके अमायदीन और ग्रुप के साथी मौजूद होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि अवामी खिदमत महज ने 10 साल अवाम को डिलीवर किया है, और उस डिलीवर करने की वजह से अवाम के मसाइल हल करने की वजह से कोई भी ऐसी बड़ी शख्सियत आमिर शानी साहब के साथ उधर जाकर उसने इलाक नहीं किया उस ग्रुप में शामिल होने का जो नुमाया जिसका नाम हो। 2-4 लोग गए हैं, वो 2-4 लोग ऑलरेडी उनकी आपको पता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है और वो किसके साथ मुस्तकिल तौर पर हैं, तो उसके अलावा कोई नुमाया शख्सियत उनके साथ नहीं गई। नहीं, काउंसलर और यूनियन वगैरह के चेयरमैन वगैरह में से कोई आप देख लें कि बखर शहर के 18 वार्ड हैं, 18 वार्ड में से हमारे जीते हुए और हारे हुए काउंसलर 18 ही बनते हैं अवामी खिदमत महज के। उन 18 काउंसलर में से 2 के सिवा कौन उधर गए? अच्छा, और चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी नहीं गए? चेयरमैन वाइस चेयरमैन PP 92 में जो यूनियन काउंसिल आती हैं वो तकरीबन 17 के करीब यूनियन काउंसिल हैं। 17 में से आपको सिर्फ वहाँ स्टेज पे जो लोग नजर आए हैं वो 2 या 3 लोग नजर आए हैं, बाकी तो कोई नजर नहीं आया आपको। अच्छा, इस इत्तेहाद के बाद आमिर शानी मुख्तलिफ डेरों पे गए हैं, लोगों को राजी कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वो निवानी ग्रुप को भी उससे वोट मिले ढांडला ग्रुप के खिलाफ और उनको भी वोट मिले। तो आप क्या समझ रहे हैं कि लोग उनकी बात मान रहे हैं और ढांडला ग्रुप को छोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप खुद देख लें कि एक दिन आमिर शानी साहब अपने सोशल मीडिया पे तस्वीर लगाते हैं कि मैं फलां बिरादरी से मिला, उन्होंने मुझे यकीनदानी कराई है। अगले दिन वो बिरादरी ढांडला उस पर आके अवामी खिदमत की हमायत का ऐलान कर देती है। तो मुझे बताएंगे उनके साथ कौन मिल रहा है? आप जितने भी उनके देख रहे हैं, मसलन वो बडियानी में गए हैं, रट्टा बिरादरी से मिले, रट्टा बिरादरी ने अगले दिन आके तरदीद कर दी। झक्कर नशेर में गए हैं, उधर से उन्होंने आके तरदीद कर दिया। मलक बिरादरी के पास गए, मलक बिरादरी ने तरदीद कर दिया। बक्खा शहर में गए, उन्होंने तरदीद कर दिया। राम बिरादरी पे गए, राम बिरादरी ने तरदीद कर दिया। इवन के जो लोग इनके साथ उधर गए इजलास में, उन्होंने बाद में टेलीफोन के जरिए या मुलाकात के जरिए हमें यकीनदानी कराई कि हम इंशाल्लाह आपको NA का वोट आपको देंगे। अच्छा, क्या ढांडला ग्रुप जो है मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, ये फैसला तो क़यादत ने करना है और इसके बारे में मशावरत हो रही है। हमारा जिले का सबसे बड़ा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका फैसला ऐसे नहीं होगा कि फौरी तौर पे हो जाए। जल्दबाजी में हम कोई फैसला नहीं करेंगे, अपने सियासी पत्ते वक्त आने पर शो करेंगे और इसका फैसला क़यादत नहीं कर रहा है। मशावरत जारी है, हमें हर तरीके से ऑफर्स हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ऑफर है, बाकी मामलात भी हैं। हम इंशाल्लाह उसका बेहतर फैसला करेंगे। हाँ, बतौर फहीम अहमद खान अगर जो आप पूछते हैं तो मेरी जाती राय है कि हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए, उनके टिकट से भी, जिनके टिकट से। अच्छा, आप गुज़श्ता 10 सालों से अवामी खिदमत महज के मीडिया एडवाइज़र हैं और अवामी खिदमत महज की जो भी कारकर्दगी रही है वो आप जो है आवाम तक पहुँचाते रहे। अभी गुज़श्ता दिनों आपकी तरफ से अवामी खिदमत महज की 10 साल कारकर्दगी के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट जारी की गई थी कि अवामी खिदमत महज की तरफ से क्या तरक्याती इन 10 सालों के दौरान क्या तरक्याती काम कराए गए हैं। अच्छा, जब आमिर खान शानी निवानी ग्रुप का हिस्सा बने, फिर उन्होंने एक चैनल पर इंटरव्यू दिया और उस पर उन्होंने बताया कि ये तमाम जो क्रेडिट है वो मेरा है। बतौर MPA मैंने यूनिवर्सिटी के लिए भी काम कराया, सीवेज का मंसूबा मेरा था, सिटी हिंद अस्पताल जो है वो भी मेरा प्रोजेक्ट था। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो 10 साल कार्य इसमें ज्यादा हिस्सा आमिर खान शानी का था कि आमिर खान शानी ने जो अपने नाम किया है सारा क्रेडिट उनको जाता है? देखिए, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि आमिर शानी साहब की ज़ात का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन इस तरह की बातों से जो है ना थोड़ी सी बदनज़मी पैदा होती है। इंसान को हक़ाइक़ बयान करने चाहिए। जब खास तौर पे आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हो तो आपको हक़ाइक़ बयान करने चाहिए।
حقائق یہ ہے کہ الحمدللہ عوامی خدمت محاذ کی قیادت ضلع بکھر کی واحد قیادت ہے جو ایک منشور بھی رکھتی ہے اور اس منشور پر عمل درآمد کرانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. آپ سب سے پہلے آ جائیں یونیورسٹی کے پروجیکٹ پر. یونیورسٹی کے پروجیکٹ پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ صاحب 2013 میں بکھر سے MNA منتخب ہوئے اور انہوں نے جو سب سے پہلے جا کے قومی اسمبلی میں تقریر کی، انہوں نے سب سے پہلے مطالبہ ہی تھل یونیورسٹی کا رکھا. اس کے بعد 2013 سے لے کر 2018 تک جب تک یونیورسٹی نہیں بنی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ صاحب کی تقاریر ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ ڈائریکٹوریٹ ریکارڈ کا حصہ ہیں جو ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ صاحب کے نام سے جاری ہوئے ہیں، جس میں یونیورسٹی بنانے کے لیے کہا گیا ہے. تو اگر ان کے پاس ایسی کوئی تقریر ہے جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کی ہے عوام کے حقوق کے لیے، تو پیش کر دیں، ہم اسے ماننے کے تیار ہیں. باقی انہوں نے دوسرا کریڈٹ یہ لیا کہ جی کہ میں نے وابڈا میں بہت سارے کام کرائے ہیں. تو آپ بھی ماشاءاللہ صحافی ہیں، پڑھے لکھے صحافی ہیں، اور ناظرین بھی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وابڈا جو ہے ایک وفاقی ادارہ ہے، اور وفاقی ادارے کا ٹوٹل اختیار وفاق کے پاس ہوتا ہے، نہ کہ کسی صوبائی ادارے کے پاس ہوتا ہے. اس میں جو کام کرانے کی صلاحیت ہے تو ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ کے پاس ہے. اور الحمدللہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ صاحب نے گزشتہ 10 سال میں ایک ریکارڈ قائم کیا. انہوں نے 1000 سے زائد دیہات کو بجلی فراہم کی ہے. یہ پورے پنجاب میں ان کا ریکارڈ ہے کہ اتنا کوئی MNA نہیں کرا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے سرائے مہاجر گریڈ اسٹیشن نیا تعمیر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا چھینا گریڈ اسٹیشن نیا تعمیر کیا. اس کے علاوہ منکیرا گریڈ اسٹیشن، بکھر گریڈ اسٹیشن کی اپگریڈیشن کی. اور اس کے علاوہ جو کم وولٹیج کا مسئلہ تھا دیہات اور چکوک میں اور شہر میں 3 ارب کی لاگت سے، وہ بھی ہم نے حل کیا. تو الحمدللہ ہماری قیادت اپنے منشور پر عمل کرنا جانتی ہے. سیوریج کی آپ نے بات کی تو سیوریج میں 85 کروڑ روپے تو ڈاکٹر صاحب کا ہے. باقی یعنی کہ ٹھیک ہے صوبائی گورنمنٹ نے اس میں کنٹریبیوشن کیا، لیکن مین کنٹریبیوشن تو ڈاکٹر صاحب کا تھا اور یہ وفاق کی طرف سے تھا. یہ تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ان کی نااہلی ہے کہ وہ 10 سال میں ایک منصوبے کو مکمل نہیں کرا سکے، ورنہ ہر اسٹیج پہ ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ صاحب نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کے اوپر یہ چھوڑا کہ آپ اس منصوبے کو مکمل کرائیں. جہاں تک فنڈز کی بات تھی، ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ صاحب نے وفاق سے بھرپور انہیں فنڈ لے کر دیا. اور جب دیکھا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ بالکل منصوبہ مکمل بھی نہیں ہو رہا ہے، ہم نے الیکشن میں جا رہے ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں، تو ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ صاحب نے 43 کروڑ روپیہ علیحدہ سے منظور کرا کر بکھر شہر کی تقریباً تمام مین گلیوں کی دوبارہ سے تعمیر کرائی. اور کچھ پہ اکثریت پہ کام مکمل ہو چکا ہے، کچھ پہ بھی تعمیر جاری ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ عامر شانی نے کہا کہ زچہ بچہ ہسپتال ہو یا سٹی ہسپتال ہو، ہسپتال تو ہسپتال ہوتا ہے، جیسے ایک نے کہا تھا ڈگری چاہے جعلی ہو یا اصلی ہو، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. تو ذرا کیا آپ ناظرین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ زچہ بچہ ہسپتال میں اور سٹی ہسپتال میں کیا فرق ہے؟ جی بیسیکلی یہ یعنی کہ ایک جو چیز حقیقت ہے اسے انسان کو تسلیم کرنا چاہیے. سٹی ہاسپٹل کا منصوبہ عامر شانی صاحب کا تھا اور اسے منظور بھی عامر شانی صاحب نے کرایا اور پائے تکمیل تک بھی عامر شانی صاحب نے کرایا. باقی وہ زچہ بچہ ہاسپٹل یا سٹی ہاسپٹل ہے، بینیفٹ عوام کو تو اس میں میرے خیال نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. زچہ بچہ اسپتال، زچہ بچہ میں لازم بات ہے کہ صرف وہ ڈلیوری وغیرہ کے پیشنٹ وغیرہ آئیں گے اور باقی چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور جو سٹی ہاسپٹل ہوگا یعنی کہ جو اس میں تو تمام OPD وغیرہ اس میں شامل ہوگی. یعنی یہ تھوڑا بڑے پیمانے پہ ہو گیا. تو اگر آپ اس کو دیکھ لیں کہ فلاحی مرکز جتنے بھی ہیں محکمہ بہبود آبادی کے، ان کے بھی تو زچہ بچہ سینٹر بنے ہوئے ہیں. جی یہ تھوڑا آپ اس سے بہتر کنڈیشن میں، تھوڑا سا بہتر کنڈیشن میں بڑا بنا دیا گیا ہے. لیکن سٹی ہسپتال نہیں کہہ سکتے آپ اس کو بڑا. نہیں، یہ منظور سٹی ہاسپٹل کے نام سے ہی ہوا ہے. میں اس میں یعنی کہ دوسری رائے نہیں رکھوں گا. میں نے آپ بتایا کہ یہ ان کا منصوبہ تھا، انہوں نے منظور کرایا. سٹی ہسپتال. فہیم احمد خان، یہ جو عامر نعیت خان شاہانی نعمانی گروپ کا حصہ بنے ہیں، جو ان کے عامر نعیت خان شاہانی کے حریف تھے، ایک حریف امیدوار تھے ملک ظہیر احمد اترا صاحب، وہ نعمانی گروپ میں ان کے مقابل جو ہے الیکشن لڑتے رہے ہیں، 2 مرتبہ الیکشن لڑا ہے اور ابھی تک نعمانی گروپ کا حصہ ہے. لیکن اندرون خانہ وہ نعمانی برادران سے ناراض ہیں اور اس فیصلے کو کہ انہوں نے سختی سے جو ہے مخالفت کی ہے اور اس میں شریک بھی نہیں. اب سوشل میڈیا پر عوامی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عامر نعیت خان شاہانی کے مقابلے میں ملک ظہیر احمد اترا کی پوزیشن کیا رہے گی آئندہ الیکشن میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سا بتا دوں کہ آپ ایک بطور صحافی کی جو نظر ہوتی ہے وہ ہم سب سے سیاستدانوں سے، سماجی ورکر سے تیز ہوتی ہے اور آپ ہر چیز کو وقت سے پہلے جانچ لیتے ہیں. آپ ذرا آج کل جائیں نا کبھی کسی کلخانی میں، جنازے میں یا کسی شادی کے فنکشن میں جائیں اور وہاں آپ کمپیریزن کریں کہ عامر شانی کے پاس کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ظہیر اترا کے پاس کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کے پاس کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا. تو اچھا آپ نے بتائیے کہ کیا عامر شانی کے اس وقت بھی ڈھانڈلہ خاندان سے کوئی روابط ہے؟ دیکھیں سیاستدان اپنے دروازے کبھی بھی بند نہیں کرتے ہیں. پرابلم آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور گفتگو شنید جاری رہتی ہے. جب
آپ یہ دیکھیں نا کل تک جو ایک دوسرے کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کرتے تھے، ایون کہ ایک دوسرے کی فیملی تک کا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اور وہ آپس میں ایک ذاتی مفاد کے لیے ایک ہو گئے، تو پھر عوامی خدمت محاذ کی قیادت نے کیا بگاڑا کسی کا؟ تو عوامی خدمت ہماری قیادت نے تو باقاعدہ ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ نے تحمل سے کام لینا ہے اور کسی کی بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی. تو ہم اپنی قیادت کے اس کے مطابق. کیا عامر شاہانی جو اس وقت اتحاد ہوا ہے اور آپ کے ڈھانڈلا کے جتنے لوگ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں نا کہ جواب دے رہے ہیں، تو کیا عامر شاہانی اس وقت پریشان ہے اور کوئی واپسی کا رستہ بھی دیکھ رہے ہیں ڈھانڈلا گروپ کے ساتھ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پہ وہ پریشان ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پریس کانفرنس انہوں نے اپنے گھر پہ منعقد کی، اس پریس کانفرنس سے پہلے اعلان یہ ہوا کہ وہ پی پی 92 اور پی پی 93 کے متفقہ امیدوار ہوں گے، لیکن اس پریس کانفرنس میں ایک ان کے نظر آ گیا کہ صرف ان کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی وہ پی پی 92 سے کی گئی. ٹھیک ہے، ابھی پھر انہوں نے عامر شاہانی صاحب نے چند دن پہلے ایک چینل پہ انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں کہا کہ میں تو پی پی 92 کا بھی اور پی پی 93 کا امیدوار ہوں، وقت آنے پہ میں دونوں سے الیکشن لڑوں گا. تو ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ابھی تک ڈیولپ ہو ہی نہیں سکی جس طریقے سے وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی. تو یقینی طور پہ ان کا معاملہ زیادہ لانگ ٹائم نہیں چل سکتا. اگر 93 نیوانی گروپ نے انہیں نہ دیا تو کوئی واپسی ڈھانڈلا گروپ کے ساتھ اتحاد ممکن ہے؟ میں نے کہا کہ سیاستدانوں کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے وہ گئے ہیں تو قیادت بہتر سمجھتی ہے کہ انہیں واپس لینا نہیں لینا ہے، لیکن انہوں نے یعنی کہ گروپ کے ساتھ. یہی وجہ تو نہیں ہے ظہیر اترا کے ساتھ ابھی تک آپ لوگوں کے جو اتحاد کی باتیں ہیں وہ ذرا ڈیلے ہیں، کہ شاید کوئی گرین سگنل عامر شاہانی کے لیے بھی رکھا بھی، صبح کا بولا شام کو گھر واپس نہ آ جائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا گروپ الحمدللہ ضلع بکر کا سب سے بڑا گروپ ہے. اس میں سب سے جو زیادہ ووٹ بینک رکھنے والی مختلف شخصیات و عمائدین موجود ہیں، اور ہم نے ان کی مشاورت سے فیصلہ کرنا ہے. ہمارا فیصلہ ایک شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے گروپ کا فیصلہ تمام جو ہمارے عمائدین ہیں، جو ہمارے گروپ کے سرکردہ رہنما ہیں، ان کی مشاورت سے فیصلہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ بہت جلد آپ کو ایک سرپرائز دیں گے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ جو ہمارا گروپ ہے عوامی خدمت محاذ ہے، اس میں تمام فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں. ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب ہمارے مہمان تھے پہلے ایک پروگرام میں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے گروپ کے فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں. اور جہاں تک میری معلومات ہیں عوامی خدمت محاذ کے سربراہ جو ظفر اللہ خان ڈھانڈلا ہے، اور انہی کے جو فیصلے ہیں وہ سب جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ جب عامر خان شاہانی آپ کا حصہ تھے، عوامی خدمت محاذ کا حصہ تھے، تو ڈھانڈلا گروپ کی طرف سے کبھی نعیم اقبال خان ڈھانڈلا اعلان کر دیتے تھے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، میرا الیکشن لڑنے کا فیصلہ حتمی ہے. اور ابھی الیکشن جیسے ہی الیکشن کمیشن نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی تو ضیاء اللہ خان ڈھانڈلا کی طرف سے بھی اعلان آ گیا کہ میں نے ہر صورت الیکشن لڑنا ہے، چاہے میری کوئی حمایت کرے چاہے کوئی حمایت نہ کرے، لیکن میرا الیکشن لینے کا فیصلہ. جب وہ ایک سربراہ، ایک شخصیت سربراہی کر رہی ہے، ایک شخصیت بیٹھی ہے، اور اس کے باوجود فیصلے اپنے ہو رہے ہیں کہ میں نے الیکشن لینا ہے، تو کیا اس پر یہ وہ مشاورت، پھر وہ مشاورت کہاں چلی گئی؟ مشاورت کے بغیر کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ اور عامر خان شاہانی کے مقابل ان کے اپنے ہی گروپ سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے. جی دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب ایک بڑا گروپ ہوتا ہے تو لوگوں کے خواب بھی بڑے ہوتے ہیں، جو اس گروپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کے خواب ہوتے ہیں، اور الیکشن لڑنا ہر شخص کا آئینی حق ہے، ہم اسے منع نہیں کر سکتے. ہر شخص خواہش تو کر سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، لیکن عملی طور پہ اسے ثابت کرنا، اسے عملی طور پہ اپنا ووٹ بینک دکھانا، عملی طور پہ اپنی کارکردگی دکھانا، وہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے گروپ کے سربراہ جو ہیں ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب ہیں، اور الحمدللہ وہی سارے فیصلے کرتے ہیں، اور تمام قیادت ان کے فیصلے کی ماننے کی پابند ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں بھی ان لوگوں نے آواز بلند کی تھی کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، لیکن جب ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب نے ان سے جا کے بات کی اور حقائق پہ بات کی تو الحمدللہ وہ لوگ ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور الحمدللہ اب بھی یہی صورتحال ہوگی کہ جو ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب کا فیصلہ ہوگا وہی پورے گروپ کا فیصلہ ہوگا. جلد بازی میں کوئی لوگ اگر جو چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ پچھتا رہے ہیں، انہیں اپنا رزلٹ نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کا اور استحکام پارٹی کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ بکھر کے اوپر بھی اثرات اس کے آئیں گے؟ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کا یہ بات حقائق ہے کہ اس وقت ووٹ بینک ہے، تو کیا مسلم لیگ نون پہ اس کے اثرات ہوں گے یا استحکام پارٹی کا جس کے پاس ٹکٹ ہوگا اس کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز اس بارے میں عرض کر دوں کہ ایک تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی بات، سیٹ ایڈجسٹمنٹ جتنی بھی ہو رہی ہے ایک تو وہ اپر پنجاب میں ہو رہی ہے، اور اپر پنجاب میں بھی اس صورت میں ہو رہی ہے کہ اگر تحریک استحکام پاکستان پارٹی کے ممبران لاسٹ ٹرنور میں وہاں سے جیتے ہوئے ہیں
اور اس سے پچھلے ٹرنور میں جیتے ہیں، تو پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے، ہم 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اسے ہلکے سے جیتے ہیں، اس لیے آپ نون لیگ کے امیدوار کو ودرا کریں اور ہمیں ٹکٹ دیں. جبکہ بکھر میں صورتحال ٹوٹلی طور پہ ڈفرینٹ ہے. نمبر 1 کہ ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب جہاں کھڑے تھے وہیں لاسٹ ٹائم تک کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی کسی بھی سطح پر. ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی 2013 میں اگر وہ نون لیگ میں تھے تو آخر تک وہ نون لیگ کے ساتھ رہے. 2018 میں اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو آخر اسمبلی ڈیزالو ہونے تک وہ 2023 تک پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے. ٹھیک ہے، اپنے بیانے کے ساتھ کھڑے رہے اور الحمدللہ ہم نے 2 مرتبہ یہاں سے الیکشن ون کیا ہے. یہ نون لیگ کی قیادت بھی جانتی ہے اور باقی لوگ بھی جانتے ہیں جو بااختیار لوگ ہیں فیصلہ کرنے کے. اس لیے بکھر میں کسی قسم کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. یہ ہمارے مخالفین سے شوشہ چھوڑ کے اپنا فائدہ چاہ رہے ہیں. اچھا، N91 میں یعنی N91 میں مسلم لیگ نون کا جو الحاق ہونے جا رہا ہے یا مجید خنان خیل جو ہے وہاں پہ کیا نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کے نیچے ابھی تک تو کوئی ایسا ممبر پنجاب اسمبلی نظر نہیں آ رہا. تو آپ کیا سمجھتے کہ وہاں کن کن کا علاق ہو سکتا ہے اور وہاں ٹکٹ پہ مسلم لیگ نون کے پہ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جی میری ذاتی رائے ہے کہ کنور کوٹ میں وہ امیر محمد خان صاحب سے ان کی بات چیت چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ادھر دریا خان میں ان کی کہاور خاندان سے بات چیت چل رہی ہے، وہ کسی نتیجے تک پہنچ جائے گی. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہوں گے N91 میں وہ مجید خنان خیل MNA کے ہوں گے اور امیر محمد حسن خیلی MPA کے ہوں گے اور ساتھ ہی امجد کوہاوڑ جو ہیں وہ دریا خان سے امیدوار بھی ہوں گے. اور مسلم لیگ وہ تو پیپلز پارٹی میں نہیں چلے گئے، اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی میں بھی گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے اس مرتبہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے آپ کے ساتھ. بات چیت چل رہی ہے، دروازے بند نہیں ہوتے میں نے سیاستدانوں کے، اور فیصلہ انہوں نے وقت آنے پہ ہی کرنا ہوتا ہے. ہر سیاستدان کو حق ہے کہ وہ اپنی بہتری کے لیے جو بہتر فیصلہ کرتا ہے وہ کرے. اچھا، اس کے بعد اب آ جائے N92 پہ. N92 پہ افضل خان ڈھانڈلا MNA کے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتی ہے PP92 PP93 اور اس کے بعد آ جاتا ہے منکیرا کا 91. ٹھیک ہے، 91 92 اور 93 اس وقت آپ کس کو امیدوار دیکھ رہے ہیں اور جن کا پینل بن کے آپ مسلم لیگ نون کے پاس ٹکٹ کے لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں PP91 میں ہمارے امیدوار واضح ہیں. ملک غضنفر آباد چینا صاحب PP91 سے عوامی خدمت محاذ کے امیدوار ہیں. NA92 سے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب ہمارے امیدوار ہیں. اور باقی جو PP92 اور 93 کا فیصلہ ہے وہ قیادت نے رکھا ہوا ہے، وہ ہمارا ایک سرپرائز ہے اور انشاءاللہ ہم بہت جلد وہ سرپرائز اناؤنس اس سرپرائز میں کیا 93 ظفر خان ڈھانڈلا صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ماشاءاللہ سینٹ کے رکن رہے ہیں، MNA رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، تو لڑ سکتے ہیں، کیوں نہیں لڑ سکتے ہیں. اور ہمارے گروپ کے سربراہ بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب اسمبلی میں دوبارہ جا کر اپنا رول ادا کریں. لیکن یہ فیصلہ سارا گروپ عمائدین نے اور گروپ قیادت نے بیٹھ کے کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کرنٹ ویک میں آپ کو ایک سرپرائز دے دیں گے. اچھا، آپ کی جو باتیں ہیں، آپ نے ایک بات ہمیں بتائی کہ کوہاوڑ خاندان دریا خان سے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اترا خاندان پھر PP92 میں آپ کے ساتھ آ رہا ہے؟ نہیں، میں نے وہ ایک ذاتی رائے دی آپ کو، جو میری آبزرویشن ہے اس کے مطابق کاوڑ خاندان کی بات چیت چل رہی ہے، جو میرے ذاتی مجھے جو پتا ہے. باقی یہ ہے کہ اترا خاندان نے ہمارے ساتھ آنا ہے یا کسی اور XYZ نے آنا ہے، یہ فیصلہ قیادت نہیں کرنا ہے. عوامی بات چیت چل رہی ہے. اس میں بات چیت میں آپ بتائیں دروازے تو کبھی بند ہی نہیں ہوتے. باقی جو عوامی رائے ہے نا، عوامی رائے بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے. اس وقت عوامی رائے آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی بہتر جانتا ہوں کہ عوامی رائے اس وقت کس شخص کے بارے میں بہتر ہو رہی ہے. اور نعیم اللہ شانی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں نعیم اللہ خان شانی صاحب کا میں بے پاشا احترام کرتا ہوں. جب میں 97 میں اپنی سیاست کا آغاز کیا تو میں MSF کا صدر بنا تو مجھے نوٹیفیکیشن دینے والے بھی نعیم اللہ خان شانی صاحب تھے. لیکن سیاست دان سے جب ایک مرتبہ غلط فیصلہ ہو جائے تو دوبارہ اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے جو 10 سال وہ الیکشن سے آؤٹ رہے ہیں، انہوں نے اپنی اس 10 سال الیکشن سے آؤٹ رہنے کی وجہ سے اپنی سیاسی امیج کو اپنے خراب کیا ہے اور اب ان کی اس طریقے سے وہ نہیں ہے. آپ اب دیکھ لیں کہ یعنی کہ اس وقت جتنے بھی امیدوار ہیں وہ کلخانیوں میں بھی جا رہے ہیں، وہ لوگوں کی غمی خوشی میں بھی جا رہے ہیں، ہر دکھ سکھ میں بھی شامل ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت تک بھی ان کا سوشل میڈیا بڑا کمزور ہے. اس حوالے سے وہ اچھا، میں آپ سے ایک سوال اور،
2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें एमएनए के लिए जब अफजल खान ढांडला थे तो मशहूर ये हुआ था कि लोग उनको वोट कम दे रहे थे, जबकि आमिर शानी की कोशिशों से वो सीट आप लोग निकाल सके। तो अब आप कहते हैं कि उनका वोट बैंक नहीं है, तो क्या ख्याल है, असरात तो आएंगे ढांडला ग्रुप पे? देखिए, अब मैं आपको एक बात कही कि मैं आमिर शानी साहब का एहतराम करता हूँ ज़ाती हैसियत में, और मेरे ग्रुप ने मुझे कहा कि आपने किसी किस्म के खिलाफ बात नहीं करनी, लेकिन आप, क्योंकि आपका चैनल हमेशा हकाइक बयान करता है और आपका चैनल हमेशा हक और सच की बात करता है, आप जरा उनका सोशल मीडिया उठा के देखें ना, शानी साहब का, वो एक बंदे के साथ बैठे हुए, दो बंदे के साथ बैठे, से ज्यादा किसी के साथ कहीं बैठे हुए, तो आपको समझ आ जाएगी। फिर आप देखें कि अगर जो उनका ग्रुप बड़ा था और वो एक बड़े ग्रुप, एक और दूसरे ग्रुप में शामिल हो रहे थे, तो आप मुझे बताएं कि वहां कितने लोग थे दोनों ग्रुप के मिला के। उधर तो सारे, अगर कोई था तो कोई क्रूकोट से आया हुआ था, कोई आउट ऑफ जो हमारे हल्का है उससे 250 लोग आए हुए थे। उस हल्के की कितनी आवाम थी मुझे आप ये बता दें। वहां जो आवाम थी, या तो वो 2 यूनियन कौंसल की थी, बडियानी यूनियन कौंसल जो नुआनियों की है, या शानी यूनियन कौंसल जो शानियों की। देखिए, मैं इसमें आपसे एक बात कहूंगा कि इस वक्त जो पोजीशन चल रही है उसमें हम, तो आप ये बात कह रहे हैं कि कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन जो लास्ट टाइम यहाँ से भी रिपोर्ट्स गई हैं उसमें पीटीआई का जो वोट है वो बिल्कुल शो करवाया गया है कि अच्छा खासा वोट है। अच्छा, ये तो एक मेरी आपसे बात हो गई। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये बात कहूंगा कि मुल्की सतह पर आप क्या देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग जो नून है उसको इक़्तिदार में लाया जा रहा है, और इक़्तिदार में लाने के बाद क्या मुल्की सतह पर वो जो हालात बिगड़ चुके हैं, पाकिस्तान के मईशत के जो हालात हैं, क्या इस तरफ कोई कोशिश कर लेंगे, क्या कामयाबी की तरफ जाएंगे, या यही हालात होंगे कि पेट्रोल और जो बिजली के बिल हैं आवाम के फिर उसी तरह आएंगे? देखिए, मेरी उम्र इस वक्त 44 ईयर है, और मुझे जो अपनी कोई सियासी वाकया याद है, वो मुझे याद है कि जब ज़िया-उल-हक साहब का त्यारे के जरिए उनकी शहादत हुई थी, तो उस वक्त की मुझे खबर याद है सियासी हवाले से। तो मैं उस वक्त से एक किस्म का, आप ये करेंगे, सियासत का तालिब इल्म हूँ, और मैंने तमाम दौर देखे हैं। उसमें बेनज़ीर का भी देखा, नवाज शरीफ का भी देखा, इमरान खान का भी देखा, बाकी दरमियान में निगरान हुकूमतें भी आई, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी आए। लेकिन आप ये चीज़ याद रखें, जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया है, हमेशा कीमतें रिवर्स हुई हैं, हमेशा माशियात हमारी बेहतर हुई है, हमेशा मुल्क का नाम एक रोशन हुआ है। तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ जब आएगा तो इंशाअल्लाह मुल्क में बेहतरी लाएगा। अच्छा, आप जो है, आप मुस्लिम लीग नून के ऑर्गेनाइजर भी रहे हैं यूथ साउथ पंजाब के, तो बहैसियत मुस्लिम लीग नून यूथ साउथ पंजाब के ऑर्गेनाइजर के तौर पर आपने भक्कर में मुस्लिम लीग नून के लिए क्या किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रास रूट लेवल पे तक मुस्लिम लीग नून को पहुंचाया, लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि मेरा ताल्लुक अवामी खिदमत महाज से है और मुकामी सतह पर मैं हमेशा अवामी खिदमत महाज के साथ जुड़ा रहा हूँ, तो उस वजह से जो मुस्लिम लीग की मौजूदा क़यादत है शायद वो मुझे पसंद ना करती हो, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप किसी भी मुस्लिम लीग के पास जाएंगे, वो मेरा वर्क बताएंगे कि मैंने क्या वर्क किया था। अच्छा, तो एक सियासी ग्रुप के तर्जमान होने के साथ साथ आप केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। यहाँ पर जो केमिस्ट बरादरी है उनके लिए, उनको मुत्तहिद करने के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए भी आपकी तरफ से कोई खिदमत अंजाम दी गई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर सतह पर उनके साथ हूँ और हर मामले में उनका साथ देता हूँ, कोशिश करता हूँ। यही वजह है कि मुझे अब साउथ पंजाब का नायब सदर बनाया गया केमिस्ट एसोसिएशन का, और इंशाल्लाह उनके लिए काम करते रहेंगे। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इस पे तो दो राय नहीं है कि निवानी ग्रुप का वोट बैंक है और पूरे जिले में है, क्या वजूहत है कि ढांडला ग्रुप का इतना वोट बैंक नहीं है? अगर आप, मैं यही कहूँ कि दरिया खान चले जाएं तो उसमें भी ढांडला ग्रुप इतने असरात नहीं रखता, जबकि निवानी ग्रुप रखता है। तो इसकी क्या वजूहत है? ये मखसूस सिर्फ 92 तक ही क्यों है, हल्के तक? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ढांडला ग्रुप जिला बखर का सबसे बड़ा सियासी ग्रुप है। ढांडला ग्रुप की जो सबसे अच्छी खूबी की बात है, ढांडला ग्रुप कोई चीज अपने पास नहीं रखता है। जब दोस्त उसके साथ आते हैं, दोस्तों को डिलीवर करता है, दोस्तों को कहता है कि आप आगे बढ़ें और इस चीज को इस्तेमाल करें। हमने हमेशा दूसरी साइड पर जो हमारे ग्रुप के साथी बने उन्हें फुल इख्तियार दिए, उन्हें ओपन छोड़ा कि आप अपने मामला अपने हल्के के अवाम के साथ घुल मिल जाएं और काम करें। हमने किसी को बाउंड नहीं किया, इसलिए यानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट बैंक सबसे ज्यादा। आपने एक बात कही कि अफजल खान ढांडला साहब ने बड़ी कोशिश की और आमिर शानी ने इकट्ठे जब 10 साल थे, जब चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी के बने थे ढांडला साहब, तो क्यों नहीं काम करवाया गया शहर का? देखिए, कोशिश की गई है। उस वक्त कुछ मुल्की हालात भी ऐसे थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और वो प्रॉपर तरीके से फंड्स वगैरह भी म्यूनिसिपल कमेटी को नहीं मिल सके जिस तरीके से मिलने चाहिए थे।
تو وہ ایک رکاوٹ بنی. ادروائز جتنا بھی یعنی کہ ڈاکٹر صاحب نے فنڈ دیا ہے وہ میونسپل کمیٹی کے انہیں کونسلرس کو دیا ہے, اور ان کے ذریعے وہ ہر گلی محلے میں کام بھی ہوئے ہیں. آپ سوئی گیس کو دیکھ لیں, سوئی گیس ہر گلی محلے میں پہنچی ہے. آپ اس کے بعد منصوبہ تو رشید اکبر خان کا تھا نا, بے شک منصوبہ ان کا تھا, لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے 400-500 میٹر کے علاوہ اس سے زیادہ میٹر لگوائے تھے. انہوں نے 1-2 گلیوں کے علاوہ, مخصوص گلیوں کے علاوہ کیا کہیں اور پائپ لائن بچھائی تھی. اب الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کوٹا جام سے لے کر اور آپ جھرکر تک گیس پائپ لائن بچھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آپ ادھر سے دیکھ لیں ہمارے یعنی کہ مغرب سے لے کر مشرق تک آپ دیکھیں تو گلشن مدینہ سے آگے تک ہماری یعنی کہ چکوک تک گیس پائپ لائن جا چکی ہے, اور ہزاروں لوگ بلا تفریق گیس کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب خود آپ نے ذکر کر دیا چکوک کا, تو مجھے یہ بتائیے کہ چکوک میں اس وقت امیدوار نئے آ گئے ہیں. دوسرا, سرداران بہل جو ہیں وہ اس وقت ڈھانڈلا گروپ کے ساتھ نہیں آ رہے. پہلے تو یہ بات تھی کہ عامر شاہانی کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے, انہوں نے کام نہیں کروائے تھے اور وہ ناراض تھے. اس وقت تو عامر شاہانی بھی چھوڑ کے چلے گئے نیوانی گروپ میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے جو برادریاں چکوک کی ہیں وہ اپنا لے کے آ رہی ہیں, ادھر سے آپ کا الحاق سرداران بیل کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا, تو آپ 93 کو پھر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, کس طرح کہ ہمارا سرداران بیل سے لاق نہیں ہے. الحمدللہ ہماری پچھلے ایک ہفتے کے اندر بھی 3-4 مرتبہ ان سے مشاورت ہوئی ہے, اور الحمدللہ وہ ہمارے مشاورت کا حصہ ہے. ہمارے گروپ کی مین یعنی کہ عمائدین میں سے وہ ہیں, اور ان کی مشاورت سے ہی سارے فیصلے ہونے ہیں, اور وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں, پہلے کی طرح ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ اب بھی ساتھ رہیں گے. جی ناظرین, عوامی خدمت محاذ کے ترجمان فہیم احمد خان کی باتیں آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو حال ہی میں اتحاد ہوا ہے, عامر عنایت خان شاہانی عوامی خدمت محاذ کو چھوڑ کر نوانی گروپ کا حصہ بنے ہیں. اگر عامر عنایت خان شاہانی کو عوامی خدمت محاذ سے کچھ تحفظات تھے تو یہ مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے تھے, گروپ میں مشاورت سے حل ہو سکتے تھے. اگر کسی کو کوئی ناراضگی ہے تو اس کو مل بیٹھ کر فیصلہ کیا جا سکتا تھا. اور جہاں تک عامر عنایت خان شاہانی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ 10 سالوں کے دوران ان کی طرف سے ترقیاتی کام کرائے گئے ہیں, یہ بھی حقائق پر مبنی نہیں ہے. اس میں عوامی خدمت محاذ کے مشترکہ کام کیے گئے ہیں, جس میں ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا کا بڑا کردار ہے, اور وفاق کی طرف سے سیوریج منصوبے کے لیے بھی فنڈ منظور کرائے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا کی طرف سے شہر میں بھی ترقیاتی کام کرائے گئے ہیں. اب موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ عوامی خدمت محاذ اور نوانی عوامی محاذ کے مابین جو ہے کانٹا دار مقابلے کی توقع ہے, لیکن ابھی تک حلقہ پی پی 92 اور 93 میں دونوں سیاسی دھڑوں کی طرف سے امیدواروں کا واضح طور پر اعلان نہیں کیا جا سکتا ہے. آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. آئندہ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.